नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम नूर मुबीन के सिलसिले में हम कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 7वां सिपारा आज शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। व इज़ा समिअू, और जब उन्होंने सुना या जब वो सुनते हैं, मा उन्ज़िला इला रसूली, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तरा, आप देखेंगे, आयुनहुम, उनकी आँखों को, तफ़ीदु मिनद्दमई, आंसुओं से बह रही हैं, मिम्मा अरफ़ू, और उसकी वजह ये है कि उन्होंने अरफ़ू मिनल हक़्क़ि, हक़ को पहचान लिया है। यक़ूलूना, कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, तू हम ईमान ले आए हैं, फ़क्तुबना, तू हमें लिख ले, मा शाहिदीन, गवाही देने वालों के साथ। वमा लना, और क्या वजह है, क्यों नहीं, ला नुमिनु बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे, वमा जाअना मिनल हक़, जबकि हम पर अल्लाह ताला का हक़ पहुँच चुका है। व नतमाउ, और हम उम्मीद रखते हैं, अन युदखिलना, कि वो दाखिल करेगा हमें, रब्बुना, हमारा रब, माल कौमिस सालिहीन, नेक लोगों के गिरोह के साथ। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, जो कुछ उन्होंने कहा उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके इवज़ में उन्हें, क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नात में, ऐसे बाग़ात में दाखिल किया जिसमें वो हमेशा, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहेंगे। वज़ालिका, और ये जज़ाउल मुहसिनीन, एहसान करने वालों की, नेकी करने वालों की जज़ा या बदला हुआ करता है। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो काफिर हैं, वकज़्ज़बू बि आयातिना, और जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया है, उलाइका अस्हाबुल जहीम, और ये जहन्नमी हैं, ये दोज़खी हैं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाजिल किया गया, जब वो कलाम इन लोगों के सामने, ये नसारा का ज़िक्र हो रहा है, उन नसरानियों का जिनके दिल नरम हैं और जिनमें अल्लाह वाले लोग हैं और जिनमें सिद्दीक़ीन हैं। ये वो लोग हैं जो ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुँचता है और कुरान की आयत पहुँचती हैं, तो नरमी की वजह से और दिल में अल्लाह के खौफ की वजह से इनकी आँखें आंसुओं से बहने लगती हैं, क्योंकि वो हक़ को, अल्लाह के कलाम को पहचान जाते हैं और वो फ़ौरन ही कह उठते हैं कि इलाही, हम भी ईमान लाते हैं, हमें भी गवाही देने वालों में शामिल कर लीजिए, लिख लीजिए। और फिर वो ख़ुद ही ये कहते हैं, हमें क्या हो गया है, क्या वजह है, हमारे पास इस बात के लिए क्या उज़्र है कि हमारे पास हक़ आ भी जाए। जब हक़ आ ही गया है तो हम उस पर यकीन ना करें, ईमान ना लाएं, और हम उम्मीद रखते हैं, हमें यकीन है कि हमारा रब हमें नेक लोगों के साथ क़यामत के दिन उठाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चूँकि उन्होंने ये कहा, चूँकि उन्होंने ये किया, ईमान भी लाए और अल्लाह ताला से दुआ भी की और उम्मीद भी लगाई, तो इसके बदले में अल्लाह ताला इन्हें ऐसे बाग़ देगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, यानी जन्नत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुहर्रिमू, मत हराम करो, मत हराम ठहराओ, तय्यिबाती, उन पाकीज़ा चीज़ों को, मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल कर रखी हैं, वला तातदू, और हद से न गुज़रना, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीनन अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाते। वकुलू, और खाओ, मिम्मा, उसमें से जो, रज़क़कुमुल्लाहु, अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, हलालन तय्यबन, पाक और हलाल, वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, जिस पर के तुम ईमान रखते हो। ला युआखिज़ुकुम, नहीं मुआख़ज़ा करेगा, गिरफ्त नहीं फरमाएगा, अल्लाहु, अल्लाह ताला, बिल्लग़वी फ़ी ऐमानिकुम, तुम्हारी कसमों पे जो तुम बे इरादा खाओगे, वलाकिन, और लेकिन, युआखिज़ुकुम, तुम्हारा मुआख़ज़ा करेगा, तुम्हारी ज़रूर पकड़ करेगा, बिमा अक़दतुमुल ऐमान, जो तुमने मज़बूत कसमें
عہد باندھے ہوں گے، فکفارتہ، پھر اگر تم نے ان کو توڑ دیا، ان کا دھیان نہ کیا، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے، اطعام، کہ تم کھانا کھلاؤ، عشرتی مساکین، 10 مسکین لوگوں کو، من اوسطی، درمیانے درجے کا، ما تطعمون، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا 10 مسکین لوگوں کو کپڑے پہناؤ، او تحریر رقبہ، یا تم ایک غلام آزاد کرو، فمن لم، اور جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، نہ تو 10 لوگوں کا، 10 مسکینوں کا کھانا، نہ 10 مسکینوں کے کپڑے، اور نہ ہی غلام آزاد کرنے کے لیے، فمن لم یجد، تو پھر جو نہ پائے، فصیام، تو روزے رکھ لے، 3 ایام، 3 دنوں کے، ذالک، یہ، کفارۃ ایمانکم، تمہاری قسمیں توڑنے کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، اگر تم نے قسم اٹھا لی، واحفظوا، اور حفاظت کرو، ایمانکم، تم اپنی قسموں کی، ذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لکم آیاتہ، اپنے احکامات تمہارے سامنے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ ہم پہلے بھی اس کی تفصیل بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر ارادے کی قسمیں، جو عادتاً لوگوں کو قسم سے واللہ باللہ کہنے کی عادت ہوتی ہے، اس پر تو گرفت نہیں فرمائیں گے، لیکن اگر آپ نے قسم اٹھائی ہے نیت کر کے کہ آپ اللہ کو گواہ کر رہے ہیں، تو وہ اچھی ہے یا بری ہے، یا کسی غلط معاملے میں ہے یا صحیح معاملے میں ہے، کسی بھی صورت میں قسم کو توڑنے کا کفارہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما، بے شک، الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب، اور آستانے، والازلام، اور فال نکالنے کے تیر، رجسن، یہ سب گندے کام ہیں، من عمل الشیطانی، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، اس سے، تو تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما، اس کے سوا اور کچھ نہیں، یا بے شک، یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے، ان یوقع، کہ تم کو ڈال دے، بینکم، تمہارے بیچ، آپس میں، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، فی الخمر والمیسر، اس شراب اور جوے کے ذریعے، ویصدکم، اور تم کو روک دے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم رکنے والے ہو، کیا رک جاؤ گے شیطان کے کہنے میں؟ یہاں کھل کر اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو خمر کے زمرے میں آئے گی، یعنی ہر وہ چیز جیسے شراب ہے، یا کوئی سی بھی ایسی ڈرگ، یا کوئی سی بھی ایسا نشہ جو آپ کو شراب کی طرح لگے یا شراب جیسا ہو۔ اور ایک چیز یہاں پر اور بھی ہے جو حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہ کسی چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ کر دے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ یہ بات میں آپ کو خالصتاً اس لیے بتا رہی ہوں کہ امریکہ میں یہ بات بہت زیادہ، یہ سوال اسی بار بھی بہت ہوا، اور ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پی کر ڈرنک نہیں ہوتے اور تھوڑی سی پی لیتے ہیں، اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو، تو وہ تو حرام نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، شراب، جوا، آستانے، فال نکالنے کے تیر، یہ سب گندگیاں ہیں، ناپاک ہیں۔ رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔ یہ سب گندے کام ہیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچنا، کیونکہ اس کے ذریعے سے، اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے شیطان تمہارے بیچ آپس میں دشمنی اور نفرت ڈال دیتا ہے، بغض ڈال دیتا ہے، نفرت ڈال دیتا ہے، غصہ ڈال دیتا ہے، اور دشمنی ڈال دیتا ہے۔ شراب سے بھی اگر آپ ڈرنک ہو گئے ہیں تو بھی آپ کو ہوش نہیں رہتا کہ آپ نے کیا کیا بکا ہے، کل وہ جو دوست ہوگا وہ آج آپ کا دشمن ہو جائے گا کہ آپ نے شراب کی حالت میں اس کو گالیاں بک دیں، اور آپ کی آنکھوں پر، آپ کی عقل پر پردہ پڑے گا، آپ کو حلال حرام میں تمیز اور پہچان نہیں رہے گی۔ اور جوئے سے بھی یہی ہوگا، جو آپ جیت گئے تو جس کا مال چھینا وہ آپ کا دشمن، اس کے دل میں نفرت، اس کے گھر والوں کو جو نقصان ہوا ان سب کو آپ سے نفرت۔
اور اس حالت میں جب تک آپ رہیں گے شراب کی، اور یا جب تک آپ جوا کھیلتے رہیں گے، آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کا تو ہوش نہیں رہے گا۔ اور پھر اس میں نمازیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو کیا شیطان جو یہ تمہیں روکنے کی چالیں چل رہا ہے، کیا شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤ گے؟ کیا شیطان کے کہنے میں آ کے رب کو یاد کرنا چھوڑ دو گے؟ کیا رب سے دور ہو جاؤ گے؟ رب کی یاد سے دور ہو جاؤ گے؟ رب کی نماز سے، ذکر سے شیطان کے کہنے میں آ کے باز آ جاؤ گے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور ڈرو بچو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر بھی اگر تم پھر جاتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں عَلَىٰ رَسُولِنَا، ہمارے رسول کے اوپر ذمہ داری، البلاغ المبین، کہ وہ کھول کھول کر پہنچا دیں۔ اگر تم احتیاط نہیں کرتے، اگر تم نہیں بچتے، اگر اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اور ہر اس چیز سے بچو گے، احتیاط کرو گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں کہا ہے، تو پھر تو تمہاری بچت ہی بچت ہے۔ اور اگر نہیں کرو گے، تم نے اس کا دھیان نہ کیا، تو جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف بتا دینا ہے، پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پڑھ کر سنا دیا اور پہنچا دیا، سمجھا بھی دیا۔ لیس علی الذین، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، جناح، کوئی گناہ نہیں، فیما طعموا، جو انہوں نے پہلے سے، اس سے پہلے کہ یہ حکم نازل ہوا، جو وہ کھا چکے پی چکے، اذا متقوا، اگر وہ پرہیزگار ہیں، وآمنوا، اور وہ ایمان پر جمے رہیں، وعملوا الصالحات، اور اب وہ نیک اعمال کریں، ثم اتقوا، اور ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو، وآمنوا، اور ایمان والے ہوں، ثم اتقوا، اور پھر پرہیزگار ہوں، واحسنوا، اور نیکوکار ہوں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس پر انہیں آج پکڑ نہیں ہوگی، جو پہلے شراب پی چکے اس پر آج پکڑ نہیں ہوگی، جو پہلے جوا کھیل چکے اس پر آج پکڑ نہیں ہوگی، جو پہلے فالوں کے تیر چلا چکے اس پر آج پکڑ نہیں ہوگی، جو پہلے آستانوں پر ذبیحے دے چکے اس پر اب پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے بعد آئندہ کے لیے، اب سے آئندہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کریں، ایمان پر قائم رہیں، نیک اعمال کریں، پھر وہ پرہیزگار ہی رہیں اور ایمان پر جمے رہیں، اور پھر وہ پرہیزگاری ہی اپنائیں اور نیکیاں ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے، اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیبلونکم، ضرور تمہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، بشیء، کسی چیز سے، من الصید، شکار کے ذریعے، تنالہ ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ تک پہنچتے ہیں، ورماحکم، تمہارے نیزوں تک پہنچتے ہیں، لیعلم اللہ من یخافہ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ فرق کر دے، یہ جان لے کہ تم میں سے کون ڈرتا ہے، یخافہ بالغیب، کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، فمن اعتدی، پھر جو حد سے گزر گیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، تم شکار نہ مارو، وانتم حرم، اور تم نے احرام باندھ رکھا ہو، حالت احرام میں شکار نہ کرنا، ومن قتلہ، اور جو کوئی منکم، تم میں سے جان بوجھ کر قتل کرے گا، شکار کرے گا، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، تو اس کا بدلہ، مثل ما قتل، اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے شکار مارا، قتل من النعم، جتنا مویشی، جتنا چوپایا اس نے قتل کیا، یحکم
बिही, और इसका फ़ैसला करेंगे ज़वा अदल मिनकुम, तुम में से 2 साहिब अदल, हदियम, ये फ़िदिया है, बालिगल काबती, और काबा के अंदर होगा, औ कफ़ारतुन, या फिर कफ़ारा देना होगा, ताम मसाकीन, जितना कि उस जानवर की कीमत है उसकी कीमत के जितना खाना मोहताजों को, औ अदलु ज़ालिका, या इसके बराबर, सियामन, रोज़े रखने होंगे, लियज़ूक़, ताकि उसे पता चले, वबाल अमरिही, उसके काम का उसको बदला मिले, आफ़ल्लाहु, अल्लाह ताला माफ़ करता है, अम्मा सलफ़, जो अब तक हो चुका, वमन आदा, और जो ज़्यादती करेगा, फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, तो अल्लाह ताला उससे इस बात का इंतकाम ले लेगा, वल्लाहु अज़ीज़ुन, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, ज़ुन्तिक़ामिन, और बदला लेने वाला है। यहाँ अल्लाह ताला तुम्हें आज़माएगा, किस बात से आज़माएगा? जैसे कि सब्त वालों को मछली से आज़माया था, तो मुसलमानों को शिकार के जानवरों से आज़माएगा। ख़ैमे भर गए थे जानवरों से, परिंदों से, ये दिखाने के लिए, ये देखने के लिए कि अब हालत एहराम में है और इनमें से कौन इनका शिकार करता है और कौन नहीं करता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, हालत एहराम में किसी तौर भी तुम्हें शिकार नहीं खेलना है। शिकार से कोई जानवर भी अगर जानबूझकर तुमसे कत्ल हो जाता है तो फिर उसकी जगह पर, या अगर भूले से भी हो जाता है तो उसकी जगह पर कफ़ारा क्या है कि उस जानदार को जो तुमने कत्ल किया है, उस जानवर को जो तुमने शिकार किया है, वही जानवर लेकर अल्लाह की राह में मक्का मुकरमा के अंदर ज़िबा होगा। नहीं तो उस जानवर की जो कीमत है, नंबर 2 पे, उस कीमत के बराबर जितनी उस जानवर की कीमत होगी, और ये 2 समझदार लोग, अदल वाले लोग, इंसाफ वाले लोग फ़ैसला करेंगे कि इसकी ये कीमत आजकल चल रही है, तो उस कीमत को तुम उतने ही पैसों से मिस्कीनों को खाना खिला दोगे, और या फिर रोज़े रखोगे। ये सज़ा है उस काम की जो तुमने किया, और अल्लाह ताला तुम्हें इस बात के लिए मजबूर करता है कि तुम ऐसा करो, वरना अल्लाह ताला बदला ले लेगा, अल्लाह ताला इंतकाम ले लेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ख़ास तौर से ये वो जानवर हैं जिनका शिकार किया जाता है, इसका ये जहन में रखिएगा कि खुदा न खास्ता बिच्छू, सांप है या कोई चूहा, छिपकली है जो आपको हालत एहराम में आपको तकलीफ़ पहुंचा रही है और या गलती से आपसे मर गई, तो इसके लिए सिर्फ़ आपको दुआ करनी है, तौबा करनी है, और इसका कोई कफ़ारा या वो नहीं है कि आप वही जानवर या उसके बराबर का वो कुछ करें, यहाँ पर वो नहीं है, बल्कि इनको आपने इसकी जगह, बाज़ उलमा ने तो ये फ़रमाया है कि इनका कोई कफ़ारा ही नहीं। बाज़ ने ये कहा है कि नहीं, आप 3 दिन के रोज़े रखेंगे, और बाज़ ने ये कहा है कि नहीं, कोई हलाल जानवर लेके आप कफ़ारा कर देंगे। मगर ज़्यादातर मुफस्सिरीन हज़रात ने कहा कि जो बिच्छू, सांप जैसे, या जैसे कि कोई छोटा सा मच्छर मक्खी आपको ध्यान ही नहीं रहता, आपके हाथ के नीचे आके मसला जाता है, और या ये तकलीफ़ दे, जैसे बिच्छू, सांप है, चूहा है, छिपकली है, इस किस्म का अगर कोई हो जाता है तो इसमें आपको कफ़ारा नहीं देना है, बल्कि कफ़ारा जानबूझकर शिकार करने वाला गुनहगार भी है और कफ़ारा भी दे, और जिसे अनजाने में भी वो जानवर ज़िबा हो गया, भूल गया, जिसने भूल कर लिया, तो वो भी गलती से भी करने वाले के लिए शिकार की जगह उसमें ही ज़ुमरे में ही आएगा। उहिल्ल लकुम, तुम पर हलाल है, सैदुल बहरी, शिकार समंदर के जानवर का, व तामुहु, और उसका खाना भी, मताअल लकुम, तुम्हारे लिए ये सामाने ज़ीस्त है, वलिस सय्यारा, और मुसाफरों के लिए भी, व हुर्रिमा अलैकुम, और हराम है तुम्हारे ऊपर, सैदुल बर्री, खुश्की का शिकार, मा दुम तो हुरुमा, जब तक कि तुम हालत एहराम में रहोगे, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से, अल्लज़ी इलैहि तुहशरून,
جبکہ اس کی طرف تم نے اکٹھا ہو کر قیامت کے دن جانا ہے۔ جعل اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، الکعبۃ، کعبہ کو، البیت، بیت الحرام، بیت الحرام حرم والا یا بیت الحرام قیام للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ، والشہر الحرام، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے شہر الحرام کو، والہدیہ، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے قربانی والے جانوروں کو، والقلائد، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پٹے والے وہ جانور جو قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حرمت والا بنایا ہے، تقدس والا بنایا ہے۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے بنایا ہے کہ تم جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، یعلم ما فی السماوات، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز پر علم رکھتا ہے۔ اعلموا، اور تم یہ جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سزا دینے میں بھی سخت ہے، وان اللہ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا بھی رحیم مہربان ہے۔ ما علی الرسول، رسول کے اوپر اس کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں، الا البلاغ، کہ وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ یہ بات خود جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ سمندر کا شکار، سمندری جانور کو مارنا، سمندری جانور کو ذبح کرنا، سمندری جانوروں کو کھانا، یہ سب حالت احرام میں جائز ہے۔ اور سمندری جانور مردار بھی ہو تو اس کو، یعنی جیسے پہلے مائدہ میں یہ چل رہا ہے نا سب، کہ ذبح کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اور اللہ کے نام کے سوا کچھ ذبح ہے تو کھانا بھی نہیں ہے، تو یہ مردار بھی جو سمندر کا ہے وہ بھی حلال ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث، نہیں برابر ہو سکتے ناپاک، والطیب، اور پاک۔ لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک، بھلے آپ کو کتنا ہی پسند ہو، کثرت الخبیث، خبیث کی، ناپاک کی کثرت۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے عقل والو، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، مت سوال کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں، تسؤکم، تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تسألوا، اور اگر تم سوال کر رہے ہو، عنہا، ان چیزوں کے بارے میں، حین ینزل القرآن، اس وقت جب حین ینزل القرآن، جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہو، تبد لکم، تو تم پر ظاہر ہو جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس بات کو، اس حرکت کو معاف کر دیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، بردبار ہے۔ قد سألہا، اس طرح کا یقیناً سوالات کر چکے ہیں، قوم من قبلکم، لوگ آپ سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، ثم پھر اصبحوا بہا، ان سوالوں کی وجہ سے وہ ہو گئے کافرین، کافر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، انہیں بتا دیجئے کہ کبھی بھی پاک اور ناپاک اکٹھے نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام مل نہیں سکتے۔ اگر آپ کو ناپاک چیز کی بہت زیادہ بھی، بہت پسند بھی ہو، تو بھی آپ کو جتنی بھی پسند ہو تو بھی وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال اور پاک کی ہیں صرف انہی کو پسند کیا جائے۔ پھر ایک اصول بتایا کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہو، اس وقت زیادہ سوالات نہ کرنا، اور اگر تم سوال کرو گے تو تم پر ظاہر ہو جائے گا، اور اگر تم نے کوئی ایسا سوال کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے اور اس کا جواب تمہیں مل گیا جو سچ ہو، تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر دیا تھا کہ میرا باپ کون ہے؟
اب اس کا یہ گمان تھا کہ وہ یہ سوال کر رہا ہے اور اس کو اس سوال سے کوئی اس کو احساس نہیں تھا کہ اس کو اس سوال کو بھگتنا پڑے گا، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کے باپ کا نام بتا دیا، جو اس کے باپ کا نام، جو موجود باپ جس کا نام اس کے نام کے ساتھ لگا ہوا تھا، اصل میں نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ایک کافر تھا، غالباً اس کا نام ولید بن مغیرہ ہے، اور جب اس نے یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، اور پھر یہ اپنی والدہ کے پاس گیا اور اس نے خنجر نکال کر اپنی ماں کے گردن پہ رکھ دیا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ، میں اسی کا بیٹا ہوں جو نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا۔ پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی، کہنے لگی ہاں، تمہیں کس نے بتایا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آج یہ بات پتہ چلی۔ اب یہ امتحان لے رہا تھا اور یہ بھری محفل میں اس نے یہ ایک چھچوری حرکت کی۔ مسلمانوں کو قیل کال سے ویسے بھی پسند نہیں کیا گیا کہ وہ زیادہ تر سوالات کریں، اور یہ تو خیر حجت بازی کر رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم نے اگر ایسے سوال کیے جن کا جواب تمہیں ہاتھ کے ہاتھ دے دیا گیا اور تمہیں پھر ان کا جواب برا بھی لگ سکتا ہے، تو ایسے سوال مت کیا کرو، اور خاص طور سے ایک تو زیادہ سوال سے منع کیا، پھر ایسے سوالات سے منع کیا کہ اگر ان کے جواب تمہاری مرضی کے نہ ہوں تو تمہیں دکھ پہنچے گا۔ ایک مرتبہ جب حج کے فرض ہونے کی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو فوراً ہی کہا کیا ہر سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بار بار اگنور کیا کہ اس کا جواب نہ دیں۔ جب آپ اعراض فرما رہے ہیں تو بھائی آپ خاموش ہو جائیں، وہ بار بار پوچھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پوری امت مسلمہ تکلیف میں آ جاتی، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جس کے سوالات کی وجہ سے سب پر مصیبت آ جائے، سب کو تکلیف میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے اسلام نے اس بات کو ڈسکریج کیا ہے کہ خواہ قیل کال کی جائے، سوالات میں الجھا جائے یا الجھانے کی کوشش کی جائے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔